G7 ممالک کا اسرائیل کی حمایت کا اعادہ، مشرق الوسطی میں کشیدگی میں کمی، ایران کے بحران کے حل پر زور، کینیڈا میں سربراہی اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ بیان میں کہا گیا ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کا مرکزی ذریعہ ہے، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مشترکہ بیان میں تبدیلی کے بعد ٹرمپ نے بھی اعلامیے کی تائید کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس سے قبل از وقت وطن واپسی، کہا میکرون کو کوئی اندازہ نہیں کہ میں واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں۔ میکرون نے غلطی سے کہا جنگ بندی پر کام کے لیے اجلاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ G7 دورہ مختصر کرنے کا اسرائیل ایران جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں، دورہ مختصر کرنے کی وجہ جنگ بندی سے کہیں بڑی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانیوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ، کہا ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ انسانی جانوں کا ضیاع شرم کی بات ہے، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سچویشن روم تیار رکھنے کا حکم، ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کو ایرانی حکام سے جلد رابطہ کرنے کی ہدایت، امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت، جو امریکی شہری ایران نہیں چھوڑ سکتے کچھ عرصہ شیلٹر میں رہنے کی تیاری کر لیں۔ چین کے بھی اپنے شہریوں کو جلد اسرائیل سے نکلنے کی ہدایت۔ پینٹاگون چیف کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے کوشاں ہے، امریکہ چوکس اور تیار ہے، مشرق الوسطی میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ ایران کے تباہ کن حملے جاری، صہیونی ریاست دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائبرڈ حملہ، تل ابیب، حیفا اور یروشلم پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ فوجی اڈے سے اسرائیل نے ایرانی ٹی وی پر حملہ کیا تھا۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا ریفائنری پیداوار مکمل رک گئی، 3 ملازم ہلاک۔ اسرائیل میں تمام آئل ریفائنریز اور ذیلی کمپنیاں بند، پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کا ایک اور F-35 جنگی جہاز گرانے کا دعویٰ۔ پیر کو ایرانی حملوں میں 8 اسرائیلی ہلاک، 92 زخمی ہو گئے تھے۔ اب تک ایرانی حملوں میں 27 اسرائیلی ہلاک، 600 زخمی ہو چکے۔ ایران کا اسرائیل پر میزائل کے بعد سائبر حملہ، موبائل فونز اور دیگر ڈیوائسز ہیک کر لیں۔ اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات موصول ہوئے۔ اسرائیل کے ایرانی شہروں پر حملے، تہران سمیت 20 سے زائد شہروں پر ڈرونز اور فضائی حملے۔ اسرائیلی حملوں میں 230 ایرانی شہید، 1400 سے زائد زخمی ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں 70 سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکوں کی کئی آوازیں سنی گئی۔ جنوب مغربی خوزستان صوبے کے شہر اہواز میں بھی اسرائیلی حملے۔ وسطی ایران کے نتنز جوہری سائٹ پر ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا گیا۔ اسرائیل نے تہران ایئرپورٹ پر ایرانی فضائیہ کے امریکی ساختہ F-14 ٹام کیٹ طیارے تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اسرائیل کی دہشت گردی، ایرانی سرکاری ٹی وی پر میزائل حملے میں ایرانی ٹی وی کے 2 ملازمین شہید، متعدد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میڈیا ہاؤس پر حملے میں نیوز ایڈیٹر نیما رجب پور اور سیکریٹریٹ کی ملازمہ معصومہ عظیمی شہید۔ حملے سے عمارت کا ملبہ خاتون نیوز اینکر پر گرا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے نشریات بندش کے بعد دوبارہ بحال۔ UN سیکریٹری جنرل کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت۔ ایرانی ٹی وی چینل پر بمباری اسرائیلی بدحواسی کو ظاہر کرتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹیکس نیٹ، توانائی اور SOEs میں اصلاحات لا رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری بہتری کی طرف گامزن ہے۔ وفاقی بجٹ میں پنشن کے اخراجات ترقیاتی اخراجات سے زیادہ ہیں، پنشن ریفارمز پر کام ہو رہا ہے۔ ایران سے پاکستانی کا انخلاء جاری، ایران سے مزید 160 پاکستانیوں کو
تفتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا۔ پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین اور تاجروں سمیت دیگر افراد شامل۔ امیگریشن حکام کے مطابق ایران میں زیر تعلیم 152 طلبہ کو بھی آج تفتان کے راستے پاکستان پہنچایا جائے گا۔ خامنئی کو قتل کرنے سے تنازع طویل نہیں ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ایران کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اب بھی ان کی دیگر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایران پر حملے سے اس کے جوہری خطرے سے بچا جا سکے گا۔ آج اگر تل ابیب پر حملے ہوئے ہیں تو کل نیو یارک پر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں امریکہ فرسٹ کی بات سمجھتا ہوں، مجھے امریکہ ڈیڈ نہیں سمجھ آتا۔ نیتن یاہو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا۔ صہیونی ریاست نے اونچے ہتھ کنڈوں سے اپنی بقا کو خطرے میں ڈالا۔ ایران کی سرزمین اور شہریوں پر حملے کے دور رس نتائج ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، ایران مسائل کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے، ابھی صہیونی جارحیت کا سامنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپین ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر میں بھی جم کر بارش۔ مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان۔ کراچی میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی آواز، نامور کمپیر، اداکار، شاعر اور سیاستدان طارق عزیز کو دنیا سے رخصت ہوئے 5 برس بیت گئے۔ انہوں نے فلموں میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ حکومت پاکستان نے طارق عزیز کو 1992 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ پاکستان کی اسرائیل پر ایٹمی حملے کی جعلی خبروں کی سختی سے تردید۔ یہ خبر جھوٹی ہے کہ ایران پر ایٹمی حملے کی صورت میں پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کرے گا۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ نائب وزیر اعظم کی وضاحت۔ امریکی صدر کا خواجہ آصف سے متعلق ویڈیو کلپ بھی جعلی ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں، سنجیدہ قسم کی جنگ جاری ہے۔ ہم معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک کی دفاع اور خطے اور استحکام کے لیے ہے۔ انڈیا NPT پر دستخط کرے تو پاکستان بھی کرے گا۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ ہم ابھی بھی الرٹ ہیں، ملک کی دفاع اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 پینشن میں 5% اضافہ۔ پنجاب کا 5335 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ اور نعرے بازی۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر اور وزیر خزانہ پر پھینک دیں۔ پنجاب میں کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز۔ 1240 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ مختص۔ تعلیم کے بجٹ میں 127%، صحت کے بجٹ میں 41% اضافہ۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کی بجٹ تقریر، کہتے ہیں کہ پنجاب بھر میں سڑکیں بن رہی ہیں، الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں، وائی فائی عام ہے، اسکولوں میں بچوں کو جدید تعلیم اور دودھ مل رہا ہے۔